إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، جب ایک گھر کے اندر دو بھائی الگ ہوتے ہیں، اپنا اپنا گھر بنا لیتے ہیں، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، کسی بھی شکل میں الگ ہوتے ہیں تو اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں. پہلی شکل یہ ہے کہ پیار محبت کے ساتھ علیحدگی ہو جائے. پیار محبت کے ساتھ جو علیحدگی ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کا احترام بھی رہتا ہے اور بات کے اندر ملنا جلنا بھی جاری رہتا ہے. علیحدگی کے باوجود ملتے جلتے رہتے ہیں، پیار محبت ہوتی ہے، دکھ سکھ سانجھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے. اور دوسری شکل جو علیحدگی کی ہے کہ لڑائی جھگڑا ہو، گالم گلوچ ہو، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہوں کہ یہ زیادہ کھا گیا، میرا حصہ کھا گیا. تو آپ بھی جانتے ہیں یہ بہن بھائی آپس میں پھر کبھی ملتے نہیں ہیں. جو جملہ بڑا مشہور ہے نا، پہلے بہن بھائی مل کر وراثت تقسیم کرتے تھے اور اب وراثت بہن بھائیوں کو تقسیم کر دیتی ہے. یہ دوسری شکل کا نتیجہ ہے. اسی تناظر میں آپ موجودہ حالات کو دیکھیں. ہم ہندوستان سے جو الگ ہوئے تو کوئی پیار محبت نہیں تھی. جس طرح امریکہ کی ریاستیں ہوئیں، دیگر ممالک ہوئے، ویسے کچھ یہاں ہوا نہیں ہے. اور علیحدگی کے بعد، پارٹیشن کے بعد، 14 اگست 47 کے بعد دونوں اطراف سے جو خون کی ندیاں بہی ہیں، اور جس طرح اس موقع پر چالاک ہندوؤں نے، چالاک مسلمانوں نے زمینوں پہ قبضے کیے، جائیدادوں پہ قبضے کیے، تو اس کے بعد اس ملک کے لیے، دونوں ممالک کے لیے کوئی پیار محبت کی گنجائش باقی رہتی نہیں تھی. اگر ہمارے پاس داستانیں ہیں کہ ہم نے 20 لاکھ بندہ شہید کروایا، تو داستانیں ان کے پاس بھی ہے سچی جھوٹی. بنگالی بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہم نے 71 میں 20 لاکھ بنگالی مارے، حالانکہ جھوٹ ہے سارا، لیکن ان کی تاریخ میں یہ پڑھایا جاتا ہے. ہمیں اس سے غرض اور بحث نہیں ہے کہ پاکستان جب تقسیم ہونے لگا تھا، سب سے پہلے لوٹ مار کا اور قتل و غارت کا آغاز کس نے کیا. تاریخی حقائق کتابوں کے اندر موجود ہیں کہ کس نے کیا کیا لوٹا، کیا کیا کھایا. شورش کاشمیری جو
اس وقت دیکھ رہا تھا، لکھ رہا تھا، لیڈر تھا، اس نے کہیں پہ ایک جملہ بڑا شاندار لکھا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان بننے کا سب سے بڑا فائدہ لٹیروں اور چوروں کو ہوا ہے۔ ابوالکلام آزاد بھی کہا کرتے تھے کہ یہ ساہوکاروں کی آپس میں جنگ ہے، سب کے اپنے اپنے تجارتی مفاد ہیں، کوئی اپنی تجارتی مفاد کے لیے پاکستان چاہتا ہے، کوئی اپنے تجارتی مفاد کے لیے ہندوستان بنانا چاہتا ہے، درمیان میں عوام پس رہی ہے۔ اب بہرحال ہو گیا، اب بن گیا ہے، اس کے بعد دونوں اطراف سے کوئی صلح کے ساتھ رہنے کی، امن کے ساتھ رہنے کی کوششیں نہیں ہوئی۔ 48 میں جنگ ہوئی، 65 کے اندر جنگ ہوئی، پھر آپ 71 کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے، پھر آپ کی کارگل کی جنگ بھی ہوتی ہے۔ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کس نے کیا کھویا کیا پایا، ہم کہتے ہیں کہ ہم جیتے، وہ کہتے ہیں وہ جیتے، یعنی دونوں اطراف سے یہ چیزیں لازمی ہیں۔ پھر دونوں اطراف سے ہی مسلسل فوجی بجٹ کے اندر اضافہ ہوتا رہا، اگر ہمارا 75-80% لگتا ہے، ان کا بھی لگتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں ہمسائے علیحدہ ہی نفرت کی بنیاد پہ ہوئے۔ تو میں نے آغاز میں کہا اگر علیحدگی ہو نا پیار محبت کے ساتھ، امن سلامتی کے ساتھ، پھر تو کوئی ملنے جلنے کی صلح کا راستہ نکل آتا ہے، لیکن چونکہ بنیاد کے اندر ہی خون کی ندیاں، نہریں، دریا تھے، تو پھر یہ معاملہ بڑا نازک ہو گیا۔ انہوں نے ہمیں کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا، جو میں نے دیکھا ہے ہماری طرف سے پھر بھی کوئی نرم پہلو ہوتے رہے، ہمارے حکمرانوں نے ان کی باتوں پہ بھی اعتماد کیا، ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بھی بڑھایا۔ مشرف کا دور آپ دیکھ لیں، وہ سارک کانفرنس کے اندر اس نے جا کے غالباً واجپئی ہوتا تھا ایک، اس سے ہاتھ ملا لیا۔ اس سے پہلے نواز شریف نے کوششیں کی کسی طریقے سے جو ہے وہ صلح صفائی کے ساتھ کوئی راستے ہموار کیے جائیں، عالمی دنیا بھی پڑتی ہے درمیان میں۔ میں سمجھتا ہوں کوششیں اگر ہماری طرف سے ہوئی ہیں ان میں شاید کوئی خلوص کا عنصر پایا جاتا ہو، اس طرف سے جو ہندوؤں کی جانب سے کوششیں ہوئی ہیں ان کے اندر خباثت نظر آتی ہے۔ محسوس یہی ہوتا ہے کہ وہ صلح اگر کرتے بھی ہیں کچھ دیر کے لیے نقصان پہنچاتے نہیں ہیں، ہمارے خلاف اگر کچھ نہیں کرتے تو اس کے پس پردہ ان کے عزائم کچھ اچھے نہیں ہوتے، وہ اتنی دیر میں اپنی تیاری کرتے ہیں، وہ اگلے مرحلے کی تیاری کرتے ہیں، اگلے مرحلے کی تیاری کرنے کے بعد ہم پہ کوئی کام ٹھونس کر، کوئی بہانہ بنا کر، وہ کوئی نہ کوئی ایسی دنیا کے اندر فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ پوری دنیا کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے جیسا کہ یہ کوئی ایٹمی جنگ چھڑنے لگی ہے۔ میں نے پہلے بتایا تھا یہ ایٹم بم چلنے کے لیے نہیں بنے، یہ امن کے لیے بنے ہیں۔ ہم نے اس لیے نہیں بنایا کہ ہم نے چلانا تھا، پاکستان نے تو بنا کے بھی تجربے نہیں کیے، بنا کر بھی پاکستان خاموش ہی رہا۔ پاکستان بنا یہ 86-87 تک بنا چکا تھا، ہر چیز آ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ افغان وار کی وجہ سے دنیا کو ہمارے طرف مجبور کر دیا، ہم سے کام پڑ گئے روس سے بچنے کے لیے۔ اس آڑ کے اندر الحمدللہ ہمارے جو سیاستدان تھے یا سائنسدان تھے یا عسکری قیادت تھی، انہوں نے اس موقع کے اوپر پھر دھڑا دھڑ کام کیے، اور اس کے اندر پھر ان سے وہ جتنی مشینری چاہیے تھی ان اداروں سے جو سمگل ہو کے آتی تھی، وہ اس افغان جنگ کی آڑ میں انہوں نے ساری مشینری انہی سے منگوا کر ایٹم بم بنا لیا، اور اس کے بعد بھی کوئی تجربہ نہیں کیا۔ اگر وہ یوم تکبیر جو ہم 28 مئی کو کہتے ہیں، اگر وہ ہوا بھی، اس سے 17 دن پہلے انڈیا نے بدماشی کی، غنڈہ گردی کی، خطے کے اندر عدم توازن پیدا کیا طاقت کا، تھانے دار، یعنی کہ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ وہ اس علاقے کا تھانے دار بن جائے۔ اسی علاقے کا تھانے دار بننے کے لیے، چودھری بننے کے لیے انہوں نے کیا کام کیا، ایک ایٹمی برتری حاصل کی۔ پھر 17 دن کے بعد الحمدللہ ہمارے ہاں بھی یہ معاملہ ہوا 98 میں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو الحمدللہ
اللہ کے فضل و کرم سے دنیا کو پتہ چل گیا یہ اب ترنے والا نہیں ہے، یہ ملک اتنا آسان نہیں ہے کہ آ کے ریوڑی کی طرح کوئی بکے گا، بدماشی کرے گا، غنڈہ گردی کرے گا، ڈرا دے گا، دھمکا دے گا۔ دنیا کو یہی پیغام بھیجا کہ اگر ہم نہیں رہیں گے تو رہے گا کوئی بھی نہیں۔ بنانے کا مقصد چلانا نہیں تھا۔ میں نے پہلے عرض کیا ایٹم بم چلنے کے لیے نہیں بنے۔ ایٹم بم اگر چلنا ہوتا تو امریکہ 10-12 سال افغانستان کے اندر اپنی معیشت تباہ کراتا، روس یوکرائن کے اندر نہ پھینک دیتا، چائنا دیگر ملکوں کے اندر نہ پھینک دیتا۔ ان کو پتہ ہے کہ ایک ایٹم بم بھی چل گیا تو اس کی گرفت میں اس کے اندر کم از کم 1 ارب لوگ تو آئیں گے۔ اب بات پھر میں وہی کہوں کہ انڈیا بنتا ہے علاقے کا تھانے دار، SHO، اس نے ایشیا کے اندر معاشی برتری بھی حاصل کی ہم پر، معاشی طور پر وہ مضبوط ہو گئے، ان کے اثاثے 700 ارب ڈالر کے قریب ہیں، اور ہمارے اثاثے تھوڑے سے ہیں 7-8 ارب ڈالر، وہ بھی ادھار کے اوپر، قرض کے، لیزنگ پہ، ادھار پہ۔ اب اس نے علاقے کا انسپیکٹر سیاسی طور پر بھی بنا، معاشی طور پر بنا، پھر سیاسی طور پر اس کے وہاں افغانستان کے اندر بھی پنجے گاڑے گئے، ایران کے ساتھ مل کر چاہے بہار کے بھی منصوبے ہوئے، پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں اس کو وہ گوادر کے مقابلے کے اندر چاہے بہار بنایا، پھر بنگلہ دیش کے اندر پرو انڈین حکومت آئی، عرصہ دراز تک حسینہ واجد، دیکھیں نا وہ بدماش خاتون بھاگ کر کہاں گئی ہے؟ ہندوستان میں ہی گئی ہے۔ اب افغانستان بھی ان کا بنا، ایران بھی ان کا ہوا، بنگلہ دیش بھی ان کا ہوا، سری لنکا کے اندر ان کا ٹورزم بہت شاندار ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہوتا ہے، دنیا اپنی کوششیں کرتی ہے، اللہ نے اپنا آپ ہی تو دکھانا ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گئے گزرے دور میں بھی اس ملک کی عزت بحال رکھی الحمدللہ۔ جیسے تیسے بھی رہے، نکمے حکمران آتے رہے، نیلے حکمران آتے رہے، یہاں جو بڑے بڑے عسکری ادارے ہیں ان کی ترجیحات بدلتی رہیں، تو بہرحال جیسے تیسے بھی ہے، اللہ کے فضل سے ہمارا وجود رہا برقرار۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کچھ دنوں سے ہم پریشان ہیں، یہ جنگ مزاق نہیں ہے، اس کی کبھی دیکھیں سوشل میڈیا دیکھ کر دکھ ہوتا ہے، یہ کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے جو جنگ سے پہلے جنگ کا ماحول بنا رہے ہیں۔ لا تتمنوا لقاء العدو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنگ کی کبھی تمنا نہیں کرنی، اس کی آرزو نہیں کرنی۔ بہرحال اس میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، پہلے جنگیں ہوتی تھی بارڈروں تک، فوجیں لڑ رہی ہیں، اب یہ جنگیں بارڈروں سے نکل کر گھروں تک آ چکی ہیں، اس میں پھر سارے ہی فریق بن جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی السلام کا فرمان پہلا تو ہمارے پیش نگاہ یہی لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے ملنے کی کبھی تمنا نہیں کرنی کہ جنگ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ میں فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، لیکن اگر جنگ تم پہ کوئی مسلط کر دے، بدماشی کرنا شروع کر دے، پھر تم نے چھوڑنا اس کو بھی نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، کہ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے کے نیچے پھر اللہ لا دیتا ہے، پھر وہاں مسلمان کے لیے راہ فرار کی گنجائش کوئی نہیں بچتی۔ اب ہمارے ہاں ایک صورتحال پیدا ہے، ہمارا میڈیا اپنی باتیں کر رہا ہے، ان کا میڈیا اپنی باتیں کر رہا ہے، پریشان آپ بھی ہیں، پریشان میں بھی ہوں۔ دیکھیں انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ جو حملہ ہمارے اوپر کیا ہے، جو پہلے 5 رافیل جہاز جو ان کے گرائے گئے ہیں، اب آپ دیکھیں صرف فرانسیسی رافیل نہیں ہے، فرانسیسی جہاز نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد انہوں نے اسرائیلی ڈرونز بھی استعمال کیے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اوپر صرف ہندوستان نہیں حملہ آور ہوا، ہمارے اوپر حملہ آور ہونے میں اسرائیل بھی موجود ہے، اور یہ اسرائیل کو ہم سے خطرہ ہے۔ اس سے یہ چیز سمجھ آتی ہے، اسرائیل کو خطرہ ہے پاکستان سے۔ 1948 میں جب یہ پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد اسرائیل بنا، ڈیوڈ بن گوریان جو ان کا پہلا چیف آف آرمی سٹاف تھا، صدر تھا، جس کے نام پہ بن گوریان اسرائیل کا ایئرپورٹ ہے، اس سے جب قبضہ کرنے کے بعد کسی اینکر نے یا صحافی نے پوچھا کہ آپ کو کس ملک سے خطرہ ہے، آپ کو کس عرب ریاست سے خطرہ ہے جو آپ کے اڑوس پڑوس میں رہتے ہیں، اس نے کہا تھا کہ ہمیں کسی سے خطرہ نہیں ہے، کسی جوگے نہیں ہے، یہ عرب لوگ ہمارا مقابلہ کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں، ان کی اوقات ہی نہیں ہے کہ یہ ہمارے مقابلے میں کھڑے ہو سکے۔ اور اس کی بات کو وقت نے ثابت کیا کہ فلسطین کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ وہ ہے، عرب حکمرانوں نے جتنی بے غیرتی، بے حسی، بے شرمی، بے حمیتی کا مظاہرہ کیا ہے دنیا کے اندر کسی نے نہیں کیا۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مجرم ہے۔ میں پھر اپنی بات پرانی دہراؤں گا، حماس بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے، یہ عرب بے غیرت حکمران بھی اللہ کے ہاں مجرم ہے۔
اگر ایک بندہ غلطی کر چکا ہے تو آپ اس کا جواز بنا کر اپنے راستے نہیں بند کر سکتے. آپ مسلمانوں کو اس طرح قریب ہو کے مرنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیرو جواں بےتاب ہو جائے. غلطیاں ان کی بھی ہیں، ان کی بھی ہیں، سب کی ہیں، لیکن اس کی وہ 48 کی سوچ دیکھیں جو اس نے اس وقت کہا تھا ہمیں کسی عرب ملک سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں صرف پاکستان سے خطرہ ہے. اس نے کہا جی پاکستان سے کس بات کا خطرہ؟ پاکستان تو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہے، بنے ہوئے سال پورا نہیں ہوا. اس نے کہا پاکستان نظریاتی بنیادوں کے اوپر بنا ہے، یہ قومی بنیادوں پہ، وطنی بنیادوں پہ نہیں بنا. اس کی بنیاد کے اندر کلمہ توحید ہے. پھر پاکستان نے ثابت کیا کہ اسرائیل کو واقعی خطرہ ہے ہم سے. تقریباً 7-8 سال پہلے پاکستان نے ایک میزائل بنایا اور اس میزائل کو شام کے بارڈر پہ مارا، اردن کے بارڈر پہ مارا، صرف یہ بتانے کے لیے ہم پاکستان میں بیٹھ کے بھی اسرائیل کو ہٹ کر سکتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جو حملہ کیا، بہانے بنائے، اس میں صرف فرانس شامل نہیں ہے، اس میں صرف ہندوستان شامل نہیں ہے، اس میں اسرائیل بھی پوری طرح ملوث ہے. اسرائیل پوری طرح اس کے اندر ان کے ساتھ ہے. وہ اس کے اندر اپنا اسلحہ بھی چیک کر رہے ہیں اور ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی چیک کیا جا رہا ہے. یہ مت سمجھے کہ یہ حملے ویسے ہوئے ہیں، بندے شہید ہوئے ہیں 50. جنگوں میں یہ معمولی بات ہے، ایک حادثہ چھوٹا سا ہو جائے سینکڑوں لوگ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. اس کا مقصد ہے، ان کا جو مقصد تھا وہ آبادی کو ہٹ کرنا نہیں تھا. ان کا پہلا مقصد یہ تھا کسی طریقے سے پاکستان کے اندر پاکستان کا ڈیفنس سسٹم چیک کریں. آپ دیکھیں 65 کی جنگ ہو، آپ کو ایم ایم عالم نے جتوائی. ایم ایم عالم نے 1 منٹ کے اندر 5 جہاز مارے. دنیا میں آج تک ایسا کوئی نہیں کر سکا. جنگی جہاز مارے ہیں، کوئی معمولی جہاز نہیں مارے. پھر ایم ایم عالم اکیلے نہیں تھے رحمۃ اللہ، ان کی پوری ایک ٹیم تھی. آپ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں. اس کے ساتھ ماشاءاللہ اسکواڈ جو بڑے بڑے فوجی تھے، پوری ایک ٹیم تھی جنہوں نے، کسی نے ان کو جو ہے وہ بیک اپ دیا، کسی نے ان کو جو ہے وہ واپس لانے میں مدد کی. اور پھر اس وقت چائنا ہمارے ساتھ تھا، ایران ہمارے ساتھ تھا. 65 میں ہمارے فوجی حملہ کرتے تھے، حملہ کرنے کے لیے فیول لینے کے لیے واپس آنا پڑتا تھا. ایران میں جاتے تھے، شاہ ایران کے پاس، وہاں سے فیول بھر کے دوبارہ انڈیا پہ حملہ کرتے تھے. اللہ نے وقت بھی بچایا. آپ دیکھیں اس وقت بھی ہماری جو برتری تھی وہ فضائیہ کی وجہ سے تھی. 71 میں جو ہمیں شکست اٹھانا پڑی، قادیانی ایئر مارشل تھا، اس نے سارے جو بڑے بڑے لیڈر تھے مسلمانوں کے، جو بڑے بڑے جہاز اڑانے والے تھے، ایم ایم عالم ہو گئے، سب کی چھٹی کروا دی. وہ برتری ملی انہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا جو ابھی وہ پیچھے انڈیا نے حملہ کیا تھا اور اس کے مجاہدین نے یا ہمارے فوجیوں نے اس کے وہ مارے تھے وہ جہاز. اور ابھینندن جب پکڑا گیا تھا، اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ہماری عزت بحال ہوئی تو ایئر فورس کی وجہ سے. پھر اب بھی آپ موجودہ تناظر کو دیکھ لیں. اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، آپ فوجی سے اختلاف کر سکتے ہیں جو سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے، جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، اس سے مجھے بھی اختلاف ہے، آپ بھی اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بحیثیت ادارہ ہم فوج کو گالی نہیں دے سکتے. میں یہ گزارش کروں گا، یہ جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، بالکل نامناسب ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کو آپ سزائیں دیں، جیلوں میں بھیج دیں، بیوقوف ہے، ان کو کس طریقے سے سمجھائیں، روکیں ان لوگوں کو. لیکن دیکھیں میں صبح اٹھا ہوں تو مجھے پتا چلا پورے فیصل آباد میں جہاز گھوم رہے تھے، آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ڈیفنس سسٹم مضبوط ہے. اب یہاں پر یہ سارا کچھ ہو گیا. بہرحال پریشان ہیں. اسکولوں میں 2-3 چھٹیاں ہوئی ہیں، مدارس نے پورے ہفتے کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا، 6-7 دن کی چھٹیاں دے دی ہیں. اب یہاں پر جو ہونا تھا وہ تو گیا ہو. اب آگے دیکھنا ہے ان چیزوں سے، اس ملک نے، اس وطن نے، ہم نے سبق کیا حاصل کرنا ہے. میرے عزیزو، ہمارے جو 4 مسائل ہیں وہ حل کرنے والے ہیں. ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرت کس لیے ہوتی ہے؟ کہ ہم 4 چیزوں میں کمزور ہیں. ہمارا ملک اس وقت بہت پریشان کن صورتحال میں ہے، اور ہم جب سے سن رہے ہیں یہی سن رہے ہیں، آج گئے، کل گئے، پرسوں گئے، اللہ کے فضل سے جاتا کوئی نہیں، جاتا کہیں نہیں. اس کی بنیاد میں توحید ہے، لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ سے بے وفائی بھی کی ہے. ہم نے کہا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لیکن کیا یہاں پر کلمہ توحید نافذ کیا؟ بالکل نہیں کیا. یہ اسی نعرے کی برکت ہی شاید ہے، ایٹم بم بھی بن گیا، جیسے تیسے ملک چل رہا ہے، لیکن اللہ نے سزا کے طور پر آدھا ملک تو ہم سے لے لیا ہے نا. اب اگلا بچانا ہے، عوام بچانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر ہمارے ملک کے مسائل دیکھے جائیں وہ 4 مسئلے ہیں بنیادی. پہلا مسئلہ یہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ پریشانیاں آتی ہیں، ہمارا سیاسی استحکام نہیں ہے. دوسرا مسئلہ ہمارا یہ ہے، ہمارا معاشی استحکام نہیں ہے. اور تیسرا مسئلہ ہمارے داخلی معاملات ٹھیک نہیں ہے. اور چوتھا مسئلہ جو ہمارا ہے وہ خارجی، ہمارے جو
باہر کے مسائل ہیں دنیا کے ساتھ وہ ٹھیک نہیں ہے. ہمارے جو تھنک ٹینکس ہیں نا، بڑے بڑے لوگ ہیں، اللہ کرے ان تک ہماری یہ بات پہنچے، ان کو سمجھ آئے. لیکن پہلا مسئلہ ہمارا سیاسی مسئلہ ہے. جب سے پاکستان بنا ہے 1947 سے لے کے آج تک ہماری سیاست میں کبھی استحکام پیدا نہیں ہوا. ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہوتا وزیر اعظم کو میں نے اپنی مدت پوری بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی. سیاست دانوں میں سے صدر کو یہ نہیں پتا ہوتا میرے اختیارات بھی باقی رہیں گے کہ نہیں رہیں گے. ایک ملک ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اللہ کے بندو اس کو اس طرح نہیں چلایا جاتا، اس کو اس طرح لے کے نہیں چلا جاتا کہ آپ آج اٹھیں کسی پارٹی کی حکومت ہے، کل اٹھیں کسی پارٹی کی حکومت. آج آپ سو کے بیٹھے سوئے ہوئے ہیں، کوئی اور اس ملک کا وزیر اعظم ہے، اور آپ کل جاگتے ہیں تو کوئی اور اس ملک کا وزیر اعظم ہے. آپ رات سوتے ہیں، الیکشنوں کے نتائج کچھ اور ہی ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو الیکشن کے نتائج کچھ اور ہی ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے یہاں سیاسی جھرلو پھرتے ہیں. آپ قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھ لیں، یہ پاکستان بننے کے فوری بعد آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. آپ کو پتہ چلے گا اس ملک میں آج نہیں، یہ سیاسی جھرلو، ووٹوں کے جھرلو راتوں رات جو پھرتے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے. یہ جب سے پاکستان بنا ہے، جب سے ریفرینڈم ہوا، یہ فاطمہ جناح اور یہ ایوب خان کا، اس وقت سے یہ تماشبینیاں لگی ہوئی ہیں. سیاسی ریفرینڈم ہوتے، پہلے ریفرینڈم ہوتا تھا نا، یہ ووٹنگ نہیں ہوتی تھی، ریفرینڈم ہوتے تھے پہلے. تو اس ریفرینڈم کے اندر جو تماشبینیاں لگائی جاتی ہیں، کس طرح جو ہے وہ ووٹوں کی صندوقچیاں، ووٹوں کی جعلی پرچیاں، اور کس طرح پروزائڈنگ افیسروں کو خرید کر اور چند لوگوں کو گھیرے میں لے کے اس ملک کے اندر راتوں رات ووٹ جعلی ڈال کر صندوقچیاں بھری جاتی ہیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا. ایک ایک بندے کے 5-5 6-6 ووٹ ہیں. یہ آج کا نہیں ہو رہا، یہ اس دور سے اس ملک میں ہو رہا ہے. یہ سیاست میں استحکام ہے. اللہ کے بندو ٹھیک ہے، اس ملک کے اندر جو بظاہر استحکام ہمیں نظر آتا ہے، بظاہر کہ ہر پارٹی 5 سالہ مدت پوری کرے گی. یہ مساق جمہوریت ہوا تھا، یہ جب مشرف کا دور تھا، وہ لندن کے اندر نواز شریف بیٹھا، بے نظیر بیٹھی، اس مساق جمہوریت کے اندر یہ بات طے کی گئی تھی دیگر باتوں کے ساتھ کہ جو بھی پارٹی ہوگی، صدر وزیر اعظم آگے پیچھے ہوگا، وہ پارٹی اپنی 5 سالہ مدت پوری کرے گی. اب دیکھیں اس کے بعد بے نظیر قتل ہوئی، زرداری صاحب آئے 5 سال پورے نکال کے گئے. اس کے بعد میاں صاحب آئے، پارٹی ان کی تتر بتر ہوئی، ان کو اتارا گیا، اس پارٹی نے 5 سال پورے کیے. اگلی پارٹی کے پاس موقع تھا، انہیں خود ہی اسمبلیاں توڑ دی، اور اگلی پارٹی یہ جو ہے وہ یہ بھی 5 سال پورے کرے گی، وزیر اعظم جو مرضی ہو. یہ کوئی استحکام نہیں ہے. ہماری یہ گزارش ہے کہ اللہ کے بندو اعتماد کرنا سیکھیں ایک دوسرے کے اوپر. پاکستان کے اندر چلتا ہے، سیاست دانوں کو عسکری اداروں پر اعتماد نہیں ہے، اور عسکری اداروں کے سیاست دانوں کے اوپر اعتبار نہیں ہے. دونوں ایک دوسرے سے خار کھاتے ہیں. یہاں پر اقتدار کی جنگ نہیں ہو رہی اس ملک کے اندر، یہاں پر اختیارات کی جنگ ہو رہی ہے. یہاں یہ دیکھنا ملک کا کرتا دھرتا کون بنے گا. وہ ہیں تو ان کے اختیارات کی کمی میں لگے ہیں، یہ ہیں تو ان کے اختیارات کی کمی میں لگے ہیں کہ وزیر اعظم کو فیصلہ کرنے سے پہلے، بولنے سے پہلے کسی اور کی طرف دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ مجھے پالیسی بنا کے دے دے پھر میں آگے بیان دوں. اللہ کے بندوں ملک ایسے نہیں چلتے. دنیا کے کسی ملک کے اندر یہ تماشے نہیں ہوتے. لوگوں کے اندر یہ آگاہی پیدا کریں، یہ بیداری پیدا کریں کہ آپ جس طرح مساق جمہوریت کیا ہے کہ ہر حالت کے اندر پارٹی کو ہم نے نکالنا ہے، چلانا ہے، جو مرضی ہو جائے. ہم نے یہاں پر لوٹے نہیں لینے، ادھر کے ادھر نہیں بھیجنے. جس طرح آپ نے یہ کیا ہے ظاہری طور پر، اسی طرح اس ملک کے اندر ایک مساق معیشت بھی ہونا چاہیے. ہمارا اگلا دیکھیں، ہمارے جو یہ بدقسمتی ہے جمہوریت کی، یہ صرف پاکستان کے اندر نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر مسئلہ ہے کہ جمہوری نظام کہیں بھی نہیں ہے اس وقت. کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے کہ عام بندہ الیکشن نہیں لڑ سکتا. عام بندہ الیکشن لڑنے کے لیے ملک ریاض کا محتاج ہے، میاں منشا کا محتاج ہے. اسے ارد گرد دیکھنا پڑتا ہے، 3 4 5 10 کروڑ لینے پڑتے ہیں بڑے بڑے مل اونر سے، فیکٹریوں کے مالک سے، جہانگیر ترین سے، علیم خان سے. یہ جو ATM مشینیں ہیں ہر پارٹی کے اندر ہیں، یہ اپنے بندوں کو الیکٹ کرتی ہیں، سلیکٹ کرتی ہیں. اس کے بعد جب وہ لے کر آتی ہیں پارلیمنٹ میں، کیونکہ پیچھے سرمایہ ہوتا ہے، سرمایہ دار ہوتا ہے، اس نے اربوں روپے لگائے ہوتے ہیں، پھر وہ اپنی مرضی کے بل پاس کرواتا ہے. اور پھر اس کے لیے جس چیز کی فیکٹری ہوتی ہے، وہ جس چیز کا اس کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کاروبار ہوتا ہے، وہ مہنگی کر دیتا ہے، کسی کے سر پہ جوں نہیں رکھتی. یہاں پر ایک مساق معیشت کرنے کی ضرورت ہے، یہ سمجھنے کی، سمجھانے کی ضرورت ہے. میں یورپ کی مثال شرم سے دے رہا ہوں. انہوں نے 2 جنگیں کی ہیں. کیا چائنا کی جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ جنگ نہیں ہے؟
کیا سعودیہ اس انڈیا کو ناپسند نہیں کرتا؟ روس اور امریکہ کی جنگ نہیں ہے؟ چائنا اور روس کی یا چائنا اور امریکہ کا آپس میں پھڈا نہیں ہے؟ دنیا دو بلاکوں کے اندر تقسیم ہے، ایک روس ہے، چائنا ہے۔ پاکستان کبھی چھلانگ لگا کے امریکہ کے بلاک میں آ جاتا ہے، کبھی چھلانگ لگا کر جو روس کے بلاک میں چلا جاتا ہے۔ جب امریکہ سے مفاد لینے ہوتے ہیں ان کے بلاک میں آ جاتا ہے، جب مفاد روس سے لینے ہوتے ہیں، چائنا سے لینے ہوتے ہیں، چھلانگ مار کے ان کے بلاک میں آ جاتا ہے۔ اب دیکھیں یورپ کے اندر کتنے جھگڑے نہیں ہیں، کتنے فساد نہیں ہیں، لیکن ان لوگوں نے ایک میثاق معیشت کیا ہوا ہے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کرنسی ان کی یورو ہے، ہر چیز ان کی ایک ہے۔ اللہ کے بندو اس قوم کے لیے ایک میثاق معیشت بھی کریں کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ جیسے ایٹم بم بنایا تھا نا، یہ ایٹم بم کبھی نہیں روکا، اس لیے کہ آپس کے اندر یہ بات طے ہو گئی تھی ہم نے بنانا ہے۔ یہ سیاستدانوں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا، عسکری اداروں کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا۔ ایٹم بم کے اداروں میں نہ ہمارا صدر جا سکتا تھا، نہ وزیر اعظم جا سکتا تھا، نہ چیف آف آرمی سٹاف جا سکتا، کوئی جنرل جا سکتا ہے۔ وہاں سائنسدانوں کے علاوہ ہر بندے کا داخلہ منع تھا، اور ذرا سی تڑ پھڑ کی، ذرا سی خباثت دکھائی، وہ قادیانی کیا نام تھا اس کا، وہ جو ہمارا نیوکلیئر سائنٹسٹ تھا عبدالسلام یا پتہ نہیں قادیانی، جی بھائی عبدالسلام قادیانی، وہ ذرا سا اس کے بارے میں بھنک پڑی کہ CIA کے دفتر میں جاتا ہے، وہاں امریکہ کے اندر چوری چھپے لوگوں سے ملتا ہے، اسی وقت اس کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا۔ یہ جس طرح یہ میثاق ہوا اندر خانے کہ اس سلسلے کو روکا نہیں جائے گا۔ دنیا آتی ہے آئے، جاتی ہے جائے، حکومتیں آتی ہیں جائیں، حکومتیں رہتی ہیں رہیں، کبھی مارشل لا لگے، کبھی جمہوری نظام ہو، صدارتی نظام ہو، نے کہا تھا اس کو نہیں چھیڑنا، اس کو پورا کرنا ہے، یہ بقا کا مسئلہ ہے۔ تو بھائیو اس وقت جو ہماری سیاست ہے وہ معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ جب تک اس ملک میں سیاسی استحکام نہیں آئے گا، سرمایہ دار ڈر کے مارے پیسے باہر نہیں نکالے گا۔ لوگ پلاٹوں پہ پلاٹ لے کے رکھتے جا رہے ہیں، لوگ بینکوں کے اندر سود کے اوپر پیسہ جمع کروا رہے ہیں، اس لیے کہ سرمایہ دار ڈر رہا ہے، بیچارہ خوف زدہ ہے کہ پتہ نہیں کل کو کون سی حکومت آئے گی، کون سا بل پاس کرے گی، کون سا سوتر مہنگا کر دے گی، کون سا سوتر سستا کر دے گی، پتہ نہیں موٹر وے کس وزیر اعظم کے جو ہے وہ دوست کو چلی جائے گی، کس صدر کے دوست کو چلی جائے گی، وہ پتہ نہیں کتنے ٹیکسز لگا دے گا، پتہ نہیں کون سی کمپنی پرائیویٹ کرنے کے بعد فلاں کو دے دی جائے گی۔ سیاستدان کی وجہ سے یہ ڈرا ہوا ہے بیچارہ جو پیسے والا بندہ ہے۔ معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ ایک معاشی پلان بنائیں بیٹھ کر، سمجھدار لوگ، ہم تو نہیں بتا سکتے نا، نہ ہمیں وہ اس قابل سمجھتے ہیں، لیکن رائے تو دے سکتے ہیں۔ جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے، اللہ کے بندو خدا نہ خواستہ اگر حالات یوں ہی رہے، 302 لگ جائے گھر دے ٹینڈے بھانڈے لے کے جاندے سارے۔ ہم جنگ کے حامی نہیں ہیں، لیکن اگر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ اب پاکستان کے اوپر جواب دینا لازمی ہو چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ میرے بھی دل کی آواز ہے، آپ سب کے دل کی آواز ہے۔ ہمارے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مرید کے پہ ہوا، بہاولپور پہ ہوا، فلاں بندوں پہ ہوا، وہ کریں گے۔ آپ کو اطلاع ہو یا نہ ہو، اس 2 سال کے اندر 22 مسلمان کمانڈر مارے جا چکے ہیں اس وقت پاکستان میں۔ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے، کوئی فجر کی نماز پڑھ رہا تھا اسے گولی مار دی گئی، کوئی نماز پڑھنے جا رہا تھا گولی مار دی گئی۔ ابھی آپ نے جہلم کے اندر دیکھا ہے گاڑی کو ہٹ کیا گیا، وہاں بھی ایک صاحب شہید ہوئے، لیڈر کمانڈر، اور ایک اور بزرگ کے بارے میں اطلاع تھی کہ ان کو بھی ساتھ ہٹ کر دیا گیا ہے۔ پھر جوہر ٹاؤن کے اندر ایک گھر کے باہر 25 کلو RDS لگایا گیا۔ مظفر آباد میں، کوٹلی میں، بہاولپور میں 1.5-2 سال کے اندر پاکستان میں 22 لوگوں کو مارا گیا جو بمبئی حملوں کے اندر شریک تھے۔ اب بھی اٹیک وہیں پہ ہوا ہے جو کہتے ہم نے کیا ہے۔ اس سے صاف پیغام ہمیں بھی دیا، آپ کو بھی دیا کہ بھائی ہمارا ٹارگٹ وہ لوگ ہیں، ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا، وہ ہمارا فرض بنتا ہے حکومت کا ان کا تحفظ کرے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک پلان بنایا جائے، یہ کریں گے، انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ معیشت کی وجہ سے جتنے 22-23 لوگ میں نے عرض کیا ان کو قتل کیا گیا ہے پاکستان کے اندر، گولیاں مار کر سروں میں، وہ باہر سے لوگ نہیں لائے گئے، وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوانوں کو خرید کر، غریب لوگوں کو خرید کر، ان کو 3-3 4-4 داغ دے کر ٹارگٹ کلنگ کروائی گئی ہے۔ جب وہ لوگ پکڑے گئے، ان کا وہ سوشل میڈیا کا ریکارڈ نکلا، ان سے تفتیش ہوئی، پھر تانے بانے دبئی کے اندر بیٹھے ہندوؤں کے نکلے، یعنی آپریٹنگ دبئی سے کی گئی، ہندوستان سے نہیں کی گئی۔ تو اب بھی وہیں پہ حملے کیے گئے ہیں، مرید کے ہو گئے، بہاولپور ہو گئے۔ اس کے اندر میں سمجھتا ہوں فوج اپنی ایک پالیسی بنائے، ادارے اپنی ایک پالیسی بنائیں، جیسے میں نے کہا معاشی پلان ایک ہو، سیاسی پلان سب کا ایک ہو، وہاں پر یہ پلان بھی ایک ہو جس کو چلنا ہے، اس کو ساتھ لے کے مستقل چلنا ہے۔ اگر انڈیا کو کشمیر میں انگیج کرنا ہے پھر مستقل ہی کرنا ہے، پھر یہ نہیں کبھی کر لیا کبھی روک دیا۔ اب دیکھیں جو تصویر شائع ہوئی اخبارات کے اندر
ایک حافظ عبدالرؤف صاحب نامی وہ مرید کے میں جنازہ پڑھا رہے ہیں, پیچھے پورے فوجی اپنی وردیاں پہن کر کھڑے ہیں پیچھے. اس سے دنیا کو ایک پیغام دیا گیا ہے, لیکن یہ پیغام وقتی نہیں ہونے چاہیے, یہ ہمیشہ مستقل ہونے چاہیے. یہ ایک پیغام ہے دنیا کو دیا کہ بھئی آپ نے ان کو مارا, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. فوجیوں نے جنازہ پڑھا, اور 1 2 4 نہیں, سویلین میں وردیوں میں نہیں آئے, کوئی کمانڈر کھڑا ہے, کوئی جنرل کھڑا ہے, کوئی کرنل کھڑا ہے, کوئی میجر کھڑا ہے. آپ وہ تصویریں ویڈیوز نکال کے دیکھیں. یہ ٹھیک ہے جنگی حکمت عملی ہے, یہ انہوں نے دنیا کو ان مرید کے اندر جو حضرات تھے ان کے جنازے اٹھا کے یہ پیغام دیا ہے, ہم ان کے ساتھ ہر حالت میں کھڑے ہیں. لیکن میں عرض کرنا یہ چاہتے کہ مستقل پلان ہو. یہ داخلی مسئلے ہیں, یہ بھی ہمارے مسائل ہیں. ان داخلی مسائل کو صحیح کریں. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے, ہمارا بلوچوں کا مسئلہ ہے. ہمارے اندر جو سندھ کے اندر لسانیت ہے, عصبیت ہے, قومیت ہے. ایک وطن کی محبت نہ ایک ہی حد تک ہوتی ہے, اس سے زیادہ چلا جائے کام خراب بھی ہو جاتا ہے. یہ لسانیت کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کریں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کے دلوں میں یہ ہے نا کہ سارا پنجاب کھا گیا, پنجاب کھا گیا, حالانکہ میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں, میں بھی یہ جانتا ہوں پنجاب سارا نہیں کھاتا, پنجاب لگاتا ہے. آپ یہاں پرتاب نگر ایوب کلونی میں نکلے روڈوں کے اوپر, آپ کو جگہ جگہ ہمارے پٹھان بھائیوں کے ہوٹل بھی ملیں گے. جگہ جگہ وہ روٹیوں کا کاروبار بھی کر رہے ہیں, جگہ جگہ وہ جوتوں کا کاروبار بھی کر رہے ہیں, پوری پوری مارکیٹیں سنبھال کے بیٹھے ہیں. کتنے آج تک کبھی کوئی پٹھان, کوئی سندھی, کوئی بلوچی پنجاب کے اندر نہیں مارا گیا. لیکن جب بھی مارا جاتا ہے پنجابی بیچارہ وہاں پہ بلوچستان میں مارا جاتا ہے, سندھ میں مارا جاتا ہے, پھر بدنام بیچارہ یہی ہوتا ہے. تو یہ ہماری داخلی کمزوریاں ہیں, اس کو جو ہے وہ درست کریں. اور چوتھا کام جو ان حالات میں کرنے والا ہے خارجہ پالیسی. میں دکھ کے ساتھ یہ کہتا ہوں, جو میری تھوڑی بہت آبزرویشن ہے, تھوڑا بہت مطالعہ ہے, خارجہ پالیسی ہماری بہت ڈھیلی ہے. یہ خصوصی طور پر اس پہلگام کے واقعے کے بعد جو ہمارے اوپر حملے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کے اندر آنا, یہ بہت بڑی توہین ہے. میں نے عرض کیا یہ میرے دل کی آواز بھی ہے اور آپ کے دل کی آواز بھی ہے. جو ہونا تھا ہو گیا. اب ہندوستان کو جواب اندر جا کے دینا بنتا ہے. ٹھیک ہے اربوں روپے لگیں گے, خربوں روپے لگیں گے, لیکن اگر جواب نہ دیا, ان کو اندر جا کے نہ مارا, اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ ہماری پوری دنیا کے اندر تذلیل اور توہین ہوگی. دنیا سمجھ جائے گی ان کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, جو مرضی ہے. ہم نہیں کہتے ان کی عوام کو ماریں, لیکن آپ جا کے ماریں, ان کو اندر جا کے ماریں. یہ عوام کو بالکل نہ مارے, جہاں ان کے ہیڈ کوارٹر ہے وہاں جا کے مارے. اگر وہ کہتے کہ ہم نے دہشت گردوں کو مارا ہے ان کے نزدیک, تو ہمارے نزدیک بھی وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بی جے پی والے دہشت گرد ہیں. مودی جس تنظیم سے ہے وہ دہشت گردوں کی تنظیم ہے. عالمی سطح پر اس تنظیم کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اور ان کے باقاعدہ دفاتر جہاں جنگی ٹریننگیں دی جاتی, ان کی راہ ہے, ان کی جو ایجنسیاں ہیں, ان کو بھی جا کے ہیڈ کوارٹر کو ٹارگٹ کیا جائے. یہ کم از کم ہماری تسلی کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرویوز دیکھنے کو ملتے ہیں وزیر دفاع کے, اس طرح کے لوگوں کے نہایت ہی شرمناک ہے. وزیر دفاع کا صرف یہ کہنا کہ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر تصویریں نظر آتی ہیں کہ ہم نے گرائے ہیں. اس طرح کے بڑے بندے کو میرے خیال میں یہ بات کہنا زیبا نہیں دیتی. اس کا مطلب ٹھوک کے بات کرے, تسلی سے بات کرے, اور یہ جواب دے کہ ہم نے کرنا ہے اور ہم کریں گے, ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ, پھر ہماری جو خارجہ پالیسیاں کمزور ہیں. آپ دیکھیں پہلگام حملے کی ٹائمنگ دیکھیں, یہ کسی بھی کام کے لیے ٹائمنگ بڑی اکاؤنٹ ہوتی ہے. مودی خبیث وہاں سعودی عرب میں پہنچا ہوا تھا, وہاں پر وہ پروگرام میں تھا, وہاں اطلاع ملتی ہے اور جو ہے وہ معاملہ خراب ہو جاتا ہے اور فوراً واپس آ جاتا ہے. اب میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, ہمارے ملک میں سعودی عرب کی بھی چلتی ہے. ٹھیک ہے, جس کا کھاتے ہیں اس کی پھر مانی تو پڑتی ہے. عرب امارات کی بھی چلتی ہے, امریکہ کی بھی چلتی ہے. ہمیں پتہ ہے اگر وہاں سے یہ آرڈر ہوا تھا نا کہ ابھی نندن کو چھوڑ دو, انہوں نے چھوڑ دیا تھا. وہاں سے یہ آرڈر ہو گیا تھا کہ وہ جس نے لاہور میں 2 نوجوان شہید کیے تھے اسے چھوڑ دو, اس کو چھوڑ دیا گیا تھا. کرنا پڑے گا, اس کے لیے گنجائش نکالی گئی تھی. اگر وہاں سے کوئی فرمائش آ گئی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, تو یہ کچھ نہیں کریں گے. اور تو پہلے کچھ کر لو, تاڑی مہربانی. لیکن آپ کو میں یاد دلاؤں, مودی نے جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا ہے, پچھلی دفعہ اس نے ایک بیان دیا تھا. اس نے کہا تھا میں پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دوں گا. وہ ساڑھے نال پہلے ہے کون ہے, آپ سمجھے نہیں. پوری دنیا سے مراد اس نے عرب ریاستوں کو لیا تھا. وہ عرب ریاستوں سے ہمیں تنہا کرنے کی سازش ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہے, ہمارا جو بھی سفیر کسی عرب ریاست میں جاتا ہے اسے عربی بولنی ہی نہیں آتی. وہ مسلمان ہی نہیں, مسلمان تو ہوتا ہے, عربی نہیں جانتا. اور ان کے ہاں ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہندوستانیوں نے جگہ جگہ عربی انسٹیٹیوٹ کھولے ہوئے ہیں.
جس بندے کو انہوں نے عرب ملک کے اندر سفیر بنا کر بھیجنا ہوتا ہے اس بندے کو A to Z وہاں سے گزار کر پوری عربی سکھاتے ہیں. تو یہ خارجہ پالیسی بنانے کے لیے بھائی عربی زبان سکھائیں. کم از کم بندہ وہ سفیر بنا کر بھیجے, ملک کی نمائندگی تو کر سکے. اور پھر اپنا جو ہے وہ ارد گرد جو ممالک ہیں, اب دیکھیں ہماری ایران سے کوئی نہیں بنتی اس وقت, ہماری افغانستان سے کوئی نہیں بنتی اس وقت, سیدھی بات ہے. چائنا بھی ہم سے کچھ خفا تھا, تھوڑا سا قریب آ گیا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کا کوئی مخلص دوست اس وقت ہے صرف چائنا ہے, اس ہمسائے میں دوسرا کوئی بھی نہیں ہے, چاہے کوئی اسلامی ملک ہی کیوں نہ ہو. اس کی وجہ ہماری خارجہ پالیسیوں کی کمزوری ہے. اور آخر میں بھائیوں سے گزارش ہے, دعا بھی کیا کریں, اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بھی فرمائے. یہ نہیں کہ کارروائی کے طور پر جمعے کے بعد اٹھتے بیٹھتے رات کو دعائیں کیا کریں, اس ملک کے لیے دعائیں کیا کریں, اس ملک میں رہنے والوں کے لیے دعائیں کیا کریں, اس ملک کی حفاظت کرنے والوں کی دل سے دعائیں کیا کریں. کارروائی نہ کیا, رات کو جب آنکھ کھلے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. کہ ہمیں بھی اس بات کا ادراک ہے, یہ ملک ہے تو ہم ہیں, یہ ملک نہیں ہے تو ہم بھی نہیں ہیں. یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں محبت کا, اس سے نہیں ملتا, اس سے نہیں ملتا. ہم مولویوں کو پاکستان کا زیادہ احساس ہے ہر ایک سے الحمدللہ, کیونکہ ہم نے پاکستان بنایا ہے. یہ کسی کے باپ نے نہیں بنایا, یہ انگریزوں کے ایجنٹوں نے نہیں بنایا, یہ ہم نے بنایا تھا, ہمارے علماء نے بنایا تھا. ماریں کھائی تھی, پھانسیاں لی تھی, ان کو جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ذبح کیا گیا تھا 57 کے اندر. لیکن اس وقت ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے. تو جمعے کے بعد ہم شہداء کے لیے بھی خلوص دل سے دعا کریں. اسی طرح ہمارے جو پروفیسر ساجد میر صاحب رحمہ اللہ, ہماری ایک بہت بڑی شخصیت تھے, جمعے کے بعد جب دعا فرمائیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں, باقیوں کے لیے بھی دعا فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اللہ اس پاکستان کی بھی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.